بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چائنا کے ذریعے ہم دنیا بھر کی مارکیٹوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، طالبان۔ امراللہ صالح طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے ازبکستان فرار ہو گئے۔ امریکی وزیر خارجہ طالبان رہنماؤں سے نہیں ملیں گے۔ انڈین کسانوں کی زرعی قوانین کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی ریلی۔ پاکستانی پرچم میں میت لپیٹنے پر علی گیلانی کے اہل خانہ پر فرد جرم عائد۔ جرمن چانسلر نے طالبان سے مذاکرات کی حمایت کر دی۔ جاپانی ماہرین نے پورے کمرے کو وائرلیس چارجر بنا دیا۔ انڈیا کا وہ قبیلہ جہاں دلہن نہیں بلکہ دلہا رخصت ہوتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے افغانستان میں اپنا سفارتخانہ کھلا رکھنے اور مالی امداد بڑھانے کا وعدہ کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ملک کی معیشت کی بہتری اور تعمیر اور ترقی کی جنگ میں چائنا کی مدد سے لڑیں گے۔ چین ہمارا اہم شراکت دار ہے۔ افغانستان میں بہترین تانبے کی کانیں اور اہم معدنیات ہیں جنہیں چائنا کی مدد سے جدید اور قابل استعمال بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا کے ذریعے ہی ہم دنیا بھر کی مارکیٹس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ چائنا نے افغانستان میں اپنا سفارتخانہ کھلا رکھنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا ہے کہ خطے میں امن و سلامتی میں افغانستان اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور ماضی سے قطع نظر اب ہمارے تعلقات مضبوط ہو چکے ہیں۔ چائنا نے جنگ سے متاثرہ افراد کی انسانیت ہمدردی کی بنیاد پر مالی امداد میں اضافے اور اپنی کورونا سے نمٹنے کے لیے دی جانے والی امداد جاری رکھنے کا بھی یقین دلایا ہے۔ طالبان نے وادی پنجشیر کے دارالخلافہ، گورنر ہاؤس اور پولیس ہیڈ کوارٹر سمیت پوری وادی کا کنٹرول حاصل کر لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ طالبان نے پوری وادی کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جس کے بعد پورے افغانستان میں طالبان کی عملداری قائم ہو چکی ہے۔ پنجشیر کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہم وہاں فوجی کارروائی نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک گولی چلائے بغیر پرامن حل نکالنا چاہتے تھے۔ تاہم کچھ لوگ افغانستان کو ہمیشہ لڑائی میں جھونکنا چاہتے ہیں۔ ادھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اشرف غنی کے دور کے نائب صدر امراللہ صالح طالبان کی بڑھتی ہوئی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے ازبکستان فرار ہو چکے ہیں، تاہم اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ دوسری جانب قومی مزاحمتی فورس نے طالبان کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ پنجشیر کے اہم سیکیورٹی مقامات پر اب بھی ہمارا کنٹرول ہے اور طالبان کو پیش قدمی سے روک دیا ہے۔ مزاحمتی فورس کے سربراہ احمد مسعود نے کہا ہے کہ اگر طالبان پنجشیر اور اندراب میں اپنے حملے اور فوجی نقل و حرکت روکیں تو وہ لڑائی ختم کرنے اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ احمد مسعود نے کہا کہ وہ لڑائی ختم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے حل کی علماء کی تجاویز کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ طالبان کے ساتھ لڑائی میں فرنٹ کے ترجمان فہیم دشتی اور جنرل عبدالودود زارا مارے گئے ہیں۔ مارے جانے والے کمانڈر جنرل عبدالودود احمد مسعود کے قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ مقامی ملیشیا کے لیے اب تک کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ فہیم دشتی ڈاکٹر عبداللہ کے بھانجا تھا۔ مزاحمتی فورس نے بھی فہیم دشتی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن قطر کے دورے پر ہیں۔ یہ ان کا طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد علاقے کا پہلا دورہ ہے، جس کا مقصد اپنے اتحادیوں کو متحد رکھنا ہے جن کو افغان بحران نے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ قطر میں امریکہ کا بڑا فوجی اڈہ ہے جو افغانستان سے نکلنے والے 55,000 افراد کا گیٹ وے رہا ہے۔ قطر کے بعد وہ جرمنی میں امریکی ایئر بیس رامسٹین کا رخ کریں گے، جو امریکہ منتقل ہونے والے ہزاروں افغانوں کا عارضی گھر ہے۔ وہ قطری حکام سے ان کی ترکی کے ساتھ مل کر کابل ایئرپورٹ کو دوبارہ کھولنے کی کوششوں کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔
کابل ایئرپورٹ کا دوبارہ کھلنا امداد کی فراہمی اور بقیہ افغان شہریوں کو نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ طالبان نے وعدہ کیا ہے کہ جو افغان بھی ملک سے جانا چاہتے ہیں وہ انہیں جانے کی اجازت دیں گے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ طالبان کے اپنے وعدوں پر عمل درآمد کی نگرانی کریں گے۔ تاہم امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اینٹونی بلنکن طالبان سے ملنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جنہوں نے دوحہ کو اپنا سفارتی مرکز بھی بنا لیا ہے، جہاں طالبان نے سابق صدر ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ امریکی انخلا پر مذاکرات بھی کیے تھے۔ انڈیا کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش میں لاکھوں کسان حکومت کے خلاف مظاہرے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ کسانوں کی یہ ریلی نریندر مودی کی حکومت پر 3 نئے زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے ہونے والے مظاہروں کی طویل سیریز میں اب تک کی سب سے بڑی ریلی ہے۔ مقامی پولیس کے مطابق مظفر نگر شہر میں 5 لاکھ سے زائد کسانوں نے ریلی میں شرکت کی۔ کسانوں کے ایک ممتاز رہنما راکیش ٹکیت نے کہا کہ اس احتجاجی تحریک سے تحریک کو نئی زندگی ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتر پردیش کے ہر ایک شہر قصبے میں جا کر یہ پیغام دیں گے کہ مودی کی حکومت کسان مخالف ہے۔ پچھلے 8 مہینوں کے دوران لاکھوں کسانوں نے حکومت کے خلاف انڈیا کے سب سے طویل عرصہ سے چلنے والی کسانوں کے احتجاج میں دارالحکومت نئی دہلی کی بڑی شاہراہوں پر ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ کاشتکاری انڈیا کا ایک وسیع شعبہ ہے جس پر انڈیا کی تقریباً نصف آبادی کا انحصار ہے اور ملک کی 2.7 ٹریلین ڈالر کی معیشت میں اس کا تقریباً 15% حصہ بھی ہے۔ ایک اور کسان لیڈر بلبیر سنگھ راجے وال نے کہا کہ یہ ریلی وزیر اعظم مودی اور ان کی بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک وارننگ تھی، جو اگلے سال اتر پردیش میں ریاستی اسمبلی کا الیکشن لڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا پیغام بہت واضح ہے، یا تو قوانین کو منسوخ کریں یا ریاستی انتخابات میں شکست کا سامنا کریں۔ انڈیا نے حریت رہنما علی گیلانی کی میت پاکستانی پرچم میں لپیٹنے پر اہل خانہ کے خلاف تخریب کاری کی دفعات کے تحت فرد جرم عائد کر دی ہے۔ بھارتی حکومت نے چند روز پہلے کشمیری حریت رہنما سید علی گیلانی کے اہل خانہ کے خلاف ان کی میت پاکستانی پرچم میں لپیٹنے اور بھارت کے خلاف نعرے لگانے پر مقبوضہ وادی کے ضلع بڈگام میں مقدمہ درج کیا تھا۔ تاہم گزشتہ روز اہل خانہ پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علی گیلانی کے اہل خانہ کے علاوہ دیگر افراد پر بھی فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ بھارتی آرمی نے سید علی گیلانی کو گزشتہ 12 برس سے سری نگر میں گھر میں نظر بند کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ان کی صحت انتہائی گر چکی تھی۔ جرمن چانسلر نے طالبان سے مذاکرات کو ضروری قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان ایک حقیقت ہے اور اب اقتدار میں بھی ہیں۔ جرمن چانسلر نے طالبان رہنماؤں سے مذاکرات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ طالبان نے پورے افغانستان پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لہذا اب طالبان قیادت سے مذاکرات کرنے چاہیے۔ یہ بات چیت اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ہمیں نہ صرف افغانستان میں پھنسے ہوئے افراد کو باہر نکالنا ہے بلکہ وہاں امدادی کاموں کو بھی جاری رکھنا ہے۔ جرمن چانسلر کا کہنا تھا کہ ہم ان تمام لوگوں کو افغانستان سے نکالنا چاہتے ہیں جنہوں نے جرمن کمپنیوں اور تنظیموں کے ساتھ کام کیا، اور اب طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد وہ ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے ہیں۔ اسمارٹ فون کا چارج ختم ہونا ہمارے عہد کا سب سے بڑا درد سر بلکہ خوف بن چکا ہے۔ اس کا حل اب جاپانی ماہرین نے ایک انقلابی کمرے کی صورت میں پیش کیا ہے جو حدود میں موجود ہر برقی آلے کو کسی تار کے بغیر یعنی وائرلیس چارج کر سکتا ہے۔ انہوں نے 3 میٹر چوڑے، 2 میٹر لمبے اور 3 میٹر اونچے کمرے میں جگہ جگہ کیپیسٹرز کوائلز لگائی ہوئی ہیں۔ اس طرح پورے کمرے میں اندیکھا مقناطیسی میدان قائم ہو جاتا ہے، تاہم برقی میدان کیپیسٹر میں ہی پھنسا رہتا ہے۔ پھر کمرے کے عین درمیان بیچ ہوئی تانبے کے گول چھلے یعنی دائرے کو بچھایا، جس سے نکلنے والا مقناطیسی میدان گھڑی وار اور مخالف گھڑی وار گھومتا ہے۔
یوں کمرے میں کوئی جگہ خالی نہیں رہتی اور ہر جگہ چارج پہنچتا ہے۔ اب وہاں فون سے لے کر ٹیبلٹ تک جو بھی شے رکھی جائے وہ بجلی پاتی رہتی ہے اور چارج ہوتی رہتی ہے۔ دوسری جانب کمرے میں موجود مقناطیسی میدان اتنا طاقتور نہیں کہ وہ انسان پر اثر ڈال سکے، اور یوں پورا بجلی بھرا کمرہ ہی انسانوں کے لیے بالکل بے ضرر ہے۔ جاپانی ماہرین نے اصرار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کمرہ نہ بنانا چاہیں تو وائرلیس چارجنگ الماری اور ڈبے سے بھی عین یہی کام لیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں شیائومی نے ایئر چارج باکس بنایا ہے جس کے اندر رکھا ہر آلہ بغیر تار کے چارج ہو جاتا ہے۔ انڈیا کی شمال مشرقی ریاست میگھالیہ کی سب سے بڑی برادری خاسی، جو دنیا کی قدیم آبادیوں میں سے ایک ہے، پدر سیری کی بجائے مادر سیری کے اصول پر چلتی ہے، یعنی ان کے ہاں عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے۔ خاسی برادری میں بچے کا نام اس کی ماں کے نام کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ شادی کے بعد شوہر اپنا گھر چھوڑ کر بیوی کے گھر آ جاتا ہے، جبکہ جائیداد کی وارث سب سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے۔ اس برادری کا آغاز کب ہوا، اس حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں۔ خاسیوں کا تعلق ان 7 برادریوں سے ہے جنہیں اوتار سمجھا جاتا ہے۔ اس برادری کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آزتک نسل کے ان قبیلے کے لوگوں سے ہے جو صدیوں پہلے برما کے دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے۔ آج کل خاسی برادری کی اکثریت میگھالیہ کی ریاست میں رہتی ہے، جسے سن 1972 میں ایک آزاد ریاست تسلیم کیا گیا تھا۔ سن 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران کچھ خاسی باشندے اپنے قبیلوں سے بچھڑ گئے تھے اور وہ میگھالیہ کی سرحد کے پار بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہو گئے۔ اس برادری کا ایک اور بڑا حصہ میگھالیہ کے پڑوسی ریاست آسام میں بھی پایا جاتا ہے۔ خاسی مرد اکثر جنگوں کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کرتے تھے۔ ان لڑائیوں میں کچھ مرد مارے جاتے تھے اور کچھ میدانی علاقوں میں ہی مقیم ہو جاتے تھے۔ یوں جب خاسی عورتیں پہاڑی علاقوں میں مردوں کے بغیر رہنا شروع ہو گئیں تو وہ دوسری شادی کر لیتیں اور اکثر بچوں کے والد کا تعین کرنا مشکل ہو جاتا۔ عین ممکن تھا کہ معاشرہ اس قسم کے بچوں کو ناجائز کا طعنہ دے دیتا، اسی لیے ان کے آباء و اجداد نے سوچا کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اس بے عزتی سے محفوظ رکھیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بچوں کے نام ان کی ماؤں کے نام پر رکھے جائیں گے۔ خاسی برادری کی مادر سیری کی یہ روایت دنیا کے کچھ اور معاشروں میں بھی پائی جاتی رہی ہے، جہاں دولت اور جائیداد وراثت میں ماؤں سے بیٹیوں کو منتقل ہوتی تھی اور اگلی نسل ماں کے نام سے جانی جاتی تھی۔ چونکہ بیٹیوں کے نام کا آخری حصہ ان کی ماں کے نام سے جڑا ہوتا ہے، اس لیے اس چھوٹے قبیلے یا خاندان کا نام بیٹی کے نام سے ہی آگے چلتا ہے۔ بیٹیوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے آبائی گھر میں رہیں یا کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں، ماسوائے چھوٹی بیٹی کے جو خاندان کی جائیداد کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ یوں سب سے چھوٹی بیٹی شادی کے بعد بھی اپنا گھر نہیں چھوڑتی، وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے اور اپنی والدہ کی وفات کے بعد گھر کی سربراہ بن جاتی ہے۔ گھر کی سربراہ ہونے کے ناطے اسے وراثتی جائیداد کی روزمرہ دیکھ بھال اور اس کی تقسیم پر مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور خاندان کے ہر فیصلے پر اس کا مہر لگانا ضروری ہوتا ہے۔ لڑکیوں کی پیدائش پر اتنی ہی خوشی منائی جاتی ہے جتنی لڑکوں کی پیدائش پہ منائی جاتی ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون جو مارکیٹ میں سبزیوں کی تھوک کی دکان چلا رہی تھی، اس نے بتایا کہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد انہوں نے سبزی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی اکیلے ہی پالے۔ خاتون کا کہنا تھا کہ اس آدمی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ہم سب کو کھلا پلا سکے۔ مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنا راستہ ناپو۔ اس خاتون نے بتایا کہ شوہر کے چلے جانے کے بعد گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتے ہوئے خاندان کی جائیداد کی ملکیت بھی میرے حصے میں آئی اور اب میرے پاس مرد اور خواتین دکانداروں کی ایک پوری ٹیم موجود ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔